کس کس گناہ کی معافی مانگوں میرے اللہ؟ ساری رات تو کیا ساری عمر بھی تیرے حضور جھکا رہوں، تو بھی معافی کے لیے وقت کم اور گناہ زیادہ ہیں۔ بے شک تو غفور الرحیم ہے میرے اللہ، لیکن بعض گناہوں کی صرف سزا ہوتی ہے، معافی نہیں۔ پھر بھی تیرا بخشش کا طلبگار ہوں میرے اللہ، مجھ پر رحم فرما، مجھ پر رحم فرما۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں، اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پہ باتیں کرنا، کھڑے ہو کے پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا، اپنے دکھ خدا کے سوا کسی سے بیان نہ کرو، کیونکہ وہ مددگار بھی ہے اور رازدار بھی۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، وہ عجیب ہے، بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہم پر رحم و کرم فرما، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، ہم کو آنے والی پریشانی، قرض اور مرض سے بچا، تمام بیماروں کو شفا دے، ہم پر بھی رحم فرما۔ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں، جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ میں کتنا ہی طاقتور بن جاؤں، لیکن ہر شام کو زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور میں اس کو روک بھی نہیں سکتا۔ وہ میرا اللہ اتنا مہربان ہے، نئی صبح دے کر پھر مہلت دے دیتا ہے، شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اس کو بخش دوں۔ چونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے سامنے اپنی انگلی رکھ دیں تو وہ آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑے گی۔ اسی لیے کسی ایک راستے کو بند پا کر تھک ہار کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ راستے اور بھی ہیں اور روزی دینے والی ذات آسمان میں ہے۔ بسا اوقات وہ تمہیں کسی چیز سے محروم کرتا ہے تاکہ اس سے بہتر چیز تمہیں عطا کرے۔